معروف شاعرہ ڈاکٹر نجیبہ عارف نے قصیدہ بردہ شریف کا منظوم اردو ترجمہ کیا ہے، جس کی تقریب پذیرائی اسلام آباد میں ہوئی۔ ادبی اور ثقافتی تنظیم زاویہ نے نواح کاظمہ کی پذیرائی کے لیے اکادمی ادبیات میں محفل سجائی۔ صدر محفل افتخار عارف کو عربی کے ہم قبیلہ لفظوں سے استفادہ اس ترجمے کی بڑی خوبی لگی۔ آپ یقین کیجئے کہ بڑا مجھے لطف آیا، اس نے فضا کو برقرار رکھا ہے، جو آواز ہے نا اس کو اس نے تھامنے کی کوشش کی ہے۔ جو ردیف آتی ہے رمیم کی، اس کو کسی صورت سے اردو آیا ہے۔ فرض کیجئے 165 شعر ہیں تو 166 اشعار ایسے ہیں جس میں یہ کامیاب ہوئی ہے۔ مہمانان خصوصی ڈاکٹر احسان اکمل نے ترجمے میں اپنی تہذیبی روایت کو برقرار رکھنے کو سراہا تو جلیل علی نے ترجمہ کیے گئے بہترین اشعار سنائے۔ یہ جو تہذیب کے پس منظر میں ترجمے کو کرنا ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اب ان کے سامنے مسلم تہذیب تھی، تصوف کی روایت تھی۔ نجیبہ نے کوشش کی ہے تصوف کے اس دیے کو روشن رکھے اس ترجمے کے ساتھ بھی، اور جو مانوی حوالہ انہوں نے دین کا قائم کیا ہے اس کے نظم کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد میں وہ مانوی حوالہ اسی شان کے ساتھ چلتا رہے۔ کوئی ہے جو میرے اڑیل نفس کو قابو کرے، دے لگامیں کارگر اور روک لے بھٹکے قدم۔ نفس کی سب رغبتوں سے دور رہنا سیکھ لے، اپنی جولاں گاہ میں رکھ پھونک کر ایک ایک قدم۔ دشمنی اچھی نہ ان کی بندگی اچھی رہے، مکر میں معروف دونوں وہ عدو ہوں یا حکم۔ صاحب کتاب نجیبہ عارف نے اپنے اس کارنامے کو کسی کا فیضان قرار دیا۔ یہ کسی کا فیضان ہے جو دھول کے ایک ذرے کو بھی یہ توفیق عطا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس قصیدے کی میں وجہ تخلیق بیان نہیں کر سکتی۔ بہت جلد مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ترجمہ کرتے ہوئے میری اہلیت اور استعداد کام نہیں آ رہی، بلکہ کوئی اور قوت کار فرما ہے۔ یہ بات میں نہ تو کسی مصنوعی جس کے اظہار کے طور پر کہہ رہی ہوں اور نہ اپنی بڑائی جتانا مقصود ہے، فقط امر واقعہ اور تحدیث نعمت کے طور پر عرض ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں تھا۔ مجھے اپنی کم دامانی کا پورا احساس ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ ترجمہ اظہار شوق ہے، اظہار فن نہیں۔ محمد حمید شاہد کو نجیبہ عارف پر رشک آیا تو اختر عثمان نے کتاب کو اہم سنگ میل گردانا۔ نجیبہ عارف نے جب قصیدہ بردہ شریف کے اپنے منظوم ترجمے کی بابت بتایا تو مجھے اس پر رشک آیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بابت سوچنا بھی توفیق اور اخلاص کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خداوند کریم کی ذات ان پر مہرباں ہے اور دوسری ادبی فتوحات کے بعد ان کے مقدر میں یہ سعادت بھی لکھ دی ہے، این سعادت بزور بازو میں۔ خورشید رضوی اور عارف معین بلے کے بعد یہ ترجمہ ہمارا ایک اہم اور تیسرا سنگ میل ہے، کیوں؟ اور پھر قصیدے کو قصیدے میں ترجمہ کرنا اور اسی قافیے میں کرنا۔ اکثر جگہ انہوں نے جو اصل عربی کے الفاظ ہیں ان کو اس طرح درج کر دیا اور نیچے ان کے معنی درج کر دیے تاکہ آسانی ہو جائے۔ آسان، سادہ اور رواں زبان کی وجہ سے حارث خلیق کو ترجمے پر اصل کا گمان ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بالالتزام ایسے الفاظ کا چناؤ کیا ہے اور تراکیب برتی ہیں جن سے نہ صرف وہی فضا قائم رہے بلکہ اثر آفرینی میں ترجمہ دیگر تراجم سے آگے بڑھ جائے۔ آپ نے 160 سے زائد اشعار اسی آہنگ میں جس چابک دستی اور سہولت سے اردو میں منتقل کیے ہیں وہ خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اشعار اس قدر رواں اور سہل ہیں کہ کہیں کہیں اصل کا گمان ہو۔ شاید سبب یہ ہے کہ ترجمہ بے شک ہے، مگر ترجمہ کرنے والی کے جذبات اور عقیدت وہی ہے جو اصل قصیدہ لکھنے والے کے تھے۔ عابدہ تقی اور محبوب ظفر کا کہنا تھا کہ نجیبہ عارف نے کمال ہنرمندی کے ساتھ قصیدے کی اصل لغت کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ آمنہ ارشد نے بردہ شریف ترنم سے پڑھ کر سما باندھ دیا۔ یاد پھر سے آ گئے کیا ہم نشین زی سلم، خون ہو کر بہہ رہا ہے دل مسلسل دم بدم، کاظمہ سے کیا کوئی پیغام لائی ہے صبا، برق ساں جلوہ نما ہے کون برکو ہے ازم، اس قدر گریا کنا آنکھیں
संभलती ही नहीं, इस कदर गिरिया कुना आँखें संभलती ही नहीं, इस कदर आशुफ्तगी उठता नहीं है बार गम, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ काशिफ रहमान काशिफ, समा, इस्लामाबाद।